ارے اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ تم بھاگی چلی آئیں، تناوش کو دیکھتے ہی بشرا کہنے لگی۔ وہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا اس لڑکی کو میکے کے علاوہ کوئی کام نہیں سوچتا۔ اگر بلانا نہیں تھا تو طبیعت کی خرابی کا کیوں بتایا؟ اب اتنی بھولی بن رہی ہیں۔ وہ سرہانے کی جانب بیٹھ کر ماں کا سر دبانے لگی۔ اطلاع دینے کا مطلب بلانا ہوتا ہے، ہاں نا؟ وہ ماں کے ماتھے پر جھک گئی۔ اچھا، آپ نے ان سے پوچھا تھا یا ویسے ہی بھاگی چلی آئی؟ پہلے دن بغیر بتائے آئی تھی، خفا ہو رہے تھے، اب ضرور پوچھتی ہوں۔ تم پر صحیح روب جمایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کافی اچھا آدمی ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں ماں جی، ابھی پتا ہے اپنی تجوری کا نمبر بتا کر مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنی رقم چاہیے ہو نکال لو، تو تمہیں پیسے دینے سے وہ اچھا ہو گیا ہے؟ بشرا نے منہ بنایا۔ شاپنگ کے لیے تو ساتھ لے جا نہیں سکا کبھی۔ ماں جی تنگ نہ کیا کریں، نہ مانو، بشرا بے پرواہی سے بولی۔ تناوش منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ایک جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی اور کہتی ہے ماں نہیں سہیلی ہوں۔ بشرا ہنسی، جھوٹ کا فائدہ؟ بس مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی ان کے خلاف بات کرے۔ اچھا اب آ گئی ہو تو چائے ہی بنا لے کے آؤ۔ تناوش سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف پڑ گئی۔ ماں کے لیے چائے بنا کر وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ بشرا سو گئی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اسے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹتے ہی کبیر دادا کا وجیح چہرہ آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کبھی تو مان لوگے کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے وہ باتیں کرنے لگی جو ابھی تک سامنے نہیں کر پائی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے ایک دو نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ بشرا نے پوچھا، کیا ہوا؟ جی نہیں چاہ رہا ماں جی، بشرا معنی خیز لہجے بولی۔ اس نے تو ڈٹ کر کھا لیا ہوگا۔ تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، میری بلا سے۔ ناک منہ چڑھاتے ہوئے بشرا کھانا کھاتی رہی۔ اس کی طبیعت اب بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی اور ماں کی چرپائی اس نے صحن ہی میں لگا لی تھی۔ ماں جی، کیا مرد کبھی محبت کا اعتراف کرتے ہیں؟ بشرا ہنسی، ہاں، جنہیں کسی سے محبت ہو جائے وہ ایک منٹ نہیں لگاتے۔ یہ تو ہے ہی مردوں کا شعبہ۔ عورت بیچاری تو بس شرما کر چہرہ جھکا لیتی ہے اور اس کا اظہار محبت ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں اپنی محبت چھپاتے ہیں؟ اس سے محبت ہوگی تو اظہار کرے گا نا؟ بشرا نے اسے چھیڑا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جایا کرے، وہ بس اپنی محبت چھپاتے ہیں، ورنہ میری ہر بات مانتے ہیں، بس تھوڑا سا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے خفا ہو کر ماں کی جانب پیٹھ موڑ لی۔ بشرا ہنسی، خفا کیوں ہو رہی ہو؟ اب بس مجھے تنگ کر رہی ہیں، بشرا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں نا، یہی بات ہے ماں جی۔ اس نے فوراً ماں کی جانب رخ پھیرا۔ تو تم کس کالج میں محبت کی کلاسز حاصل کرتی رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ بالشت بھر کی ہو اور تمہیں محبتوں کے بارے خوب معلوم ہے۔ وہ تم سے دگنی عمر کا بھی ہو کر کچھ نہیں جانتا، بڑی آئی محبت بڑھانے والی پروفیسر۔ بشرا نے اسے لتاڑا۔ سو جائے ماں جی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ بسورے لیٹ گئی۔ بشرا کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ سننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ چلائی، ابھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، سمجھی آپ؟ ارے میری شہزادی خفا ہو گئی۔ بشرا نے اسے پچکارا، نہیں ہوں میں آپ کی شہزادی۔ اگر خوبصورت ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ 2-3 دن گھر پر گزار لو، انہیں ذرا بھی تو محبت نہیں ہے مجھ سے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میں مزاح کر رہی تھی، بشرا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ میری شہزادی کسی کو پیاری نہ لگے؟ آپ بس مجھے جھوٹی تسلی دے رہی ہیں۔ اچھا، اگر رات اس کی کال آ گئی، بے شک کچھ بھی کہے یا پوچھے، تب تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون اٹھا کر اپنی چھاتی پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کال آنے کی دعائیں کرنے لگی، گویا کبیر دادا کی کال نہ ہو، محبت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ بشرا کو نیند آنے لگی تھی، وہ سو گئی، مگر تناوش کال کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک دو بار خود اس کا جی چاہا کہ کبیر دادا کو کال کر لے، مگر پھر اس کے دل کا حال جاننے کی تمنا میں وہ کال نہ کر سکی۔ گاہے بگاہے وہ موبائل کی اسکرین چلا کر وقت بھی دیکھ لیتی۔ ہنسوں نے 1:45 ہونے کا اعلان کیا۔ ایک دم اس کا دل رونے کو کرنے لگا، اور اس پہلے کہ وہ باقاعدہ رونے کا آغاز کرتی، اچانک اسے گلی میں کسی کار کی آواز سنائی دی۔ کاش یہ اس کی کار ہوتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک کار اس کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ تناوش کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسی وقت گلی میں کتوں کے بھونکنے کی زوردار آواز بلند ہوئی۔ بشرا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھنے لگی، یہ کمبخت اتنا زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ امی جان، کوئی کار دروازے پر آ کر رکی ہے اور مجھے شک ہے کہ آپ کے داماد جی آئے ہیں۔ بشرا نے منہ بنایا۔ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، تم نے جاگتے ہوئے یہی کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ماں کی بات کا جواب دیتی، موبائل فون بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر کبیر دادا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فوراً کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کی اذان کے وقت کبیر دادا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آج نمازن پھر کہیں گئی تھی۔ امتیاز نے ساتھ بیٹھے بخش کو للکارا۔ مہربانی۔ بخش نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلایا اور امتیاز کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ ڈرائیور نے اس کا ساتھ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی کھوجتی نگاہیں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ آج چوکھٹ پھر خالی تھی، لیکن گزشتہ کل اسے کم از کم یہ امید تو تھی کہ وہ خوابگاہ میں موجود ہوگی۔ آج تو یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔
صبح ناشتے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کے باوجود اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پرتعیش سجی سجائی خوابگاہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے ٹائی کی گرہ ٹیلی کی۔ محبت بھرے انداز میں یہ کام کرنے والی اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ ٹائی اتار کر وہ بوٹوں کے تسمے کھولنے جھکا۔ صبر کرو نا، میں کھولتی ہوں۔ اسے لگا وہ سامنے بیٹھی اسے ڈانٹ رہی ہے۔ بوٹ اتار کر وہ کافی دیر صوفے سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ اسی دوران دستک دے کر راحت حالہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی کھانا لگاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کبیر دادا بھی تھکے تھکے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے دماغ میں دوبارہ ایک منظر ابھرا جب تناوش کے بٹن کھولنے پر اس نے کہا تھا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں، ہاں مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آ جاؤ نا، وقت تو میرا اب بھی ضائع ہو رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ سوٹ اتار کر اس نے نیچے قالین ہی پر پھینک دیا تھا۔ خود ہی اٹھاؤگی؟ اس کے دماغ میں ناراضی بھری سوچ ابری اور وہ ٹریک سوٹ نکال کر پہننے لگا۔ تناوش کی آمد کے بعد سے وہ ایک مرتبہ بھی ورزش پر نہیں جا سکا تھا، حالانکہ ہفتے میں 2 دن سخت قسم کی مشقتیں کیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے گھر کا ایک کمرہ بطور جمنازیم مختص کر رکھا تھا، جہاں ورزش مشینیں اور ڈمبل باربل وغیرہ رکھے تھے۔ ٹریک سوٹ پہن کر اس نے تناوش کے کپڑوں کی الماری کھولی۔ لمحہ بھر اس کے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پنچنگ بیگ پر مکے برساتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ گھنٹہ بھر 1.5 جم میں گزار کر وہ باہر نکل آیا۔ پسینہ خشک کر کے اس نے جوس پیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو راحت خالہ ایک بار پھر کھانے کا پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ راحت خالہ تم آرام کرو، میں باہر جا کر ہی کھا لوں گا۔ وہ جی صاحب کر کے واپس مڑ گئی۔ وہ بھی عظیم کو تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ خوابگاہ کے اندر اسے بالکل آرام نہیں آ رہا تھا۔ رات 12 بجے تک وہ یوں ہی مختلف اڈوں پر جا کر وقت کاٹتا رہا۔ آج باہر بھی وقت نہیں گزر رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے 1-2 بجنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اپنے خواب میں داخل ہو کر وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھ ریک کی جانب اٹھی۔ اس کے اوپر رکھی بوتل کی دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تبسم کھلنے لگا۔ ٹی وی بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ تیز روشنی بجھا کر اس نے دھیما بلب جلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن کو بھی وہ آرام نہیں کر سکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر اس کی نظریں تناوش کی خالی پڑی جگہ کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کے بغیر ایک ہی رات اس طرح گزر رہی ہے، ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ ایک روح فرسا خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا، شاید اس کی اصلیت کھل جانے پر مجھے قرار آ جائے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بھی نیند کی دیوی کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تناوش کی معصوم ادائیں، ناز نخرے، پیش قدمی اور جارحیت اسے بے طرح یاد آ رہی تھی۔ سر کے بال ملائم انگلیوں کے لمس کو ترس رہے تھے۔ میں اس کا عادی نہیں ہوں، اس نے پہلی بار یہی کہہ کر اس کے ہاتھ کو دور دھکیلا تھا۔ کتنے بھول پن سے اس نے کہا تھا، تو عادت ڈال لینا، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ عادی ہوگا۔ جب کافی کوششوں کے بعد بھی نیند نہ آئی تو اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اور لڑکی کو بلا کر اسے بلانے کی کوشش کرے، مگر دل نے واویلا ہی مچا دیا تھا۔ تناوش کے بغیر اسے کوئی قبول نہ تھی۔ جب نکی جیسی لڑکی اس کے جذبات ابھارنے میں ناکام رہی تھی تو کوئی اور کیا کارنامہ انجام دیتی، اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ بستر چھوڑ کر اس نے انٹرکام ریسیور اٹھایا اور چوکیدار کو بتانے لگا کہ الہی بخش کو کار لگانے کا کہے۔ وہ پوچھنے لگا، محافظوں کو بھی اٹھا دوں دادا؟ نہیں، الہی بخش کو کہو کار لگا کر وہ بھی واپس لوٹ جائے، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کی ٹھیک ہے دادا سن کر کبیر دادا نے ریسیور رکھ دیا۔ شب خوابی کا لباس اتار کر اس نے شلوار سوٹ پہنا اور باہر نکل آیا۔ الہی بخش کار کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کبیر دادا کے اندر بیٹھتے ہی ادب سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کار سٹارٹ ہوتے ہی چوکیدار نے سرعت سے دروازہ کھول دیا۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تناوش کی گلی میں موجود تھا۔ کوئی غیر مری طاقت جیسے اسے وہاں لے آئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روک کر وہ باہر نکلا۔ گلی میں گھومنے والے 1-2 آوارہ کتے اس کے قریب آ کر بھونکنے لگے تھے۔ اس سے بے پرواہ ہو کر اس نے موبائل فون نکالا اور تناوش کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ ششتر رہ گیا جب پہلی گھنٹی جاتے ہی کال وصول کر لی گئی تھی۔ جی؟ اس کی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس انڈھیلا۔ وہ ہاں میری بوتل ختم ہو گئی ہے، چابی کہاں رکھی ہے؟ میں نے دوسری بوتل نکالی ہے۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے بہانہ گڑھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے مدھر ہنسی سے پوچھا۔ میں نے کہاں ہونا ہے، بستر پر لیٹا ہوں۔ اس نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر چابی ساتھ لے گئی ہو تو کسی کو تمہاری طرف بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ اچھا، آپ بستر پر ہیں؟ اس کی معنی خیز ہنسی ابری۔ ویسے گھر میں کتے کب سے پال لیے ہیں؟ اسپیکر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز مجھے کافی جانی پہچانی لگ رہی ہے، یوں جیسے میری گلی کے کتے ہوں، بلکہ وہ کمبخت اب بھی بھونک رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا، کبیر دادا منمنایا۔ پھر کس کو پتا ہوگا؟ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ 16-17 کے چاند کی روشنی میں اس کا موہنا چہرہ دمک رہا تھا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سبک روی سے اس کے قریب پہنچی۔ تو یہ ہے آپ کی خوابگاہ؟ میں تو بس چابی لینے آیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر اپنی بے ساختگی اور بے چینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سچ میں؟ وہ شوخی سے ہنسی۔ ہاں۔ کبیر دادا خفیف ہو گیا تھا۔
کسی انجانی ڈور سے بندھا ہوا وہ وہاں پہنچ تو گیا تھا، لیکن اب اسے اقرار کرتے ہوئے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ بشریٰ خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ ماں جی آپ دروازہ کنڈی کر دے، میں گھر جا رہی ہوں۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے حیا آلود لہجے میں کہا، بیٹا خیریت تو تھی؟ بشریٰ نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کبیر دادا سے پوچھا۔ خالہ یہ الماری کی چابی ساتھ لے کر آ گئی تھی، میں ابھی گھر لوٹا تو سوچا چابی لے آؤں۔ ہاں تو چابی لے جائیں نا، وہ دونوں کو تنگ کرنے کی خواہش میں تھی۔ امی جان، تناوش نے روحان سا ہوتے ہوئے کہا، اور بشریٰ نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرا گہرا سانس لیا تھا۔ چلے بیٹھے، اس سے پہلے کہ وہ لوٹ آئیں، تناوش نے شرارتی لہجے میں کہا، اور کبیر دادا فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیا تھا؟ اس کے کار موڑتے ہی وہ کھسک کر قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر سر ٹیک دیا۔ اس کی خوشبو سے کار کی اندرونی فضا مہک اٹھی تھی۔ کبیر دادا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں ہاں کھا لیا تھا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ تیکن سے بولی، میں جانتی ہوں آپ نے نہیں کھایا۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھ سے بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ اپنی وارفکتی اور چاہت پہلے بھی نہیں چھپاتی تھی اور اب بھی بے باکی سے اظہار کر رہی تھی۔ مشکل تو کبیر دادا کو پیش آ رہی تھی، جس کا رواں رواں اس کا متلاشی ہونے کے باوجود وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر راحت خالہ سے پوچھ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی کھانا کھانا ہے، اور وہ بھی کسی ہوٹل میں۔ اس وقت؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ سوئیاں 2 کا ہنسا عبور کر گئی تھی۔ وہ ہٹ درمی سے بولی، ہاں ابھی اور اسی وقت۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر مجھے ساحل سمندر پر لے جانا، میں چاند کی روشنی میں آپ کے ساتھ گھوموں گی۔ پاگل ہوئی ہو، لے جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے لاڑ بھری ناراضی سے پوچھا، اور کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کار ساحل کی جانب موڑ دی۔ وہیں کسی ہوٹل میں وہ اسے کھانا بھی کھلا سکتا تھا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پر اچھی خاصی ٹریفک رواں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک رہا تھا۔ ہوٹل کے ہال میں اس وقت بھی کافی گاہک نظر آ رہے تھے۔ کونے کی میز کا انتخاب کر کے اس نے نشست سنبھالتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ شوخی سے بولی، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکیں۔ مستیاں نہ کرو، یہ خوابگاہ نہیں، ہوٹل کا ہال ہے۔ تناوش نے منہ بسورا، وہاں کون سا آپ مجھے گلے سے لگا کر رکھتے ہیں؟ کبھی دادا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، نہ شکری کہیں کی، اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ نا کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی منگوا لو، مگر اس کے بعد آئس کریم ضرور کھائیں گے۔ اور کبیر دادا سر ہلا کر اپنی مرضی کا کھانا منگوانے لگا۔ تناوش کے ساتھ چند لمحے بتاتے ہی اسے بھی سخت قسم کی بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ بیرے کے کھانا لانے تک وہ اس کے دن کی کارگزاری سننے لگی۔ سویا رہا ہوں سارا دن، کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ایک اور جھوٹ بولا، اب مجھے جلائیں تو نانا۔ تناوش نے منہ بسورا اور کبیر دادا کھلکھلا پڑا، اس میں جلنے کی کون سی بات ہے بھلا؟ بس میں آپ سے نہیں بولتی۔ مصنوعی انداز میں منہ پھلاتے ہوئے وہ ہاتھوں کے پیالے میں اپنا منموہنا چہرہ رکھ کر کبیر دادا کو گھورنے لگی۔ کبیر دادا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کا جی چاہا سب سے بے نیاز ہو کر اسے باہوں میں بھر لے۔ وہ اتنی ہی معصوم، بھولی بھالی اور پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت بیرا کھانے کی ٹرے اٹھائے نمودار ہوا۔ اتنا زیادہ کھانا میں کیسے کھاؤں گی؟ بیرے کو میز پر برتن سجاتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ چلو میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں گا، کبیر دادا نے اسے تسلی دی، اور پھر اسے خوب ڈٹ کر کھاتے دیکھ کر وہ معنی خیز لہجے میں بڑبڑائی، جھوٹا؟ یہ جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلائی، جھوٹے کو؟ کتنا منع کرتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ وہ شرارت سے بولی، یہ بدتمیزی نہیں ہے کبیر جی، اظہار حقیقت ہے، بدتمیز۔ اس مرتبہ کبیر دادا نے آئس کریم کا ادھ کھایا پیالہ اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ آئس کریم کھانا چھوڑا تو قسم سے اتنی زور زور سے رونا شروع کر دوں گی کہ پورا ہوٹل جمع ہو جائے گا۔ وہ فوراً دھمکی پر اتر آئی تھی۔ اس نے دوبارہ پیالہ قریب کرتے ہوئے کہا، پھر بکواس کیوں کرتی ہو؟ کروں گی بکواس، کہوں گی کبیر 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 کبیر، آپ مجھے روک کر دکھائیں، ایک تھپڑ سے ساری شوخی ہوا ہو جائے گی۔ اب تو اکیلے میں کہہ رہی ہوں، تھپڑ مارا تو سب کے سامنے بھی یہی کہوں گی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی، کبیر۔ اور کبیر دادا ہنس پڑا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ایک دم وہ شرما گئی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ اچھا مذاق اڑانے والا بھی میں ہوں گا۔ اچھا اب سارا کپ خود ہی تو خالی نہ کرے نا۔ اس کے سامنے پڑا کپ اٹھا کر تناوش نے اپنے کپ میں بچی ہوئی تھوڑی سی آئس کریم اس کے سامنے رکھ دی۔ اور منگوا لوں؟ اسے یوں شوق سے آئس کریم کھاتا دیکھ کر کبیر دادا نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، اب چلتے ہیں۔ اپنا کپ خالی کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیر دادا نے بیرے کو اشارہ کر کے بل منگوایا۔ بل کے مندرجات پر ایک نظر ڈال کر اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا، باقی تم رکھ لینا، کہہ کر وہ تناوش کو ساتھ لیے چڑھ پڑا۔ شکریہ سر، بیرے کی ممنونیت بھری آواز میں اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ جب گرل فرینڈ ساتھ ہوتی ہے تو لڑکے بڑی بڑی بخشش کیوں دیتے ہیں؟ اس کی شوخ بات نے ایک بار پھر کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ تو تم میری گرل فرینڈ ہو؟ لڑکی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، محبوبہ بھی ہوں اور بیوی بھی۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں آپ۔ اس نے منہ بسورا، یہ محبوبہ اور دوست کب سے بن گئی ہو؟ وہ کار کے نزدیک پہنچ گئے تھے جب کبیر نے یہ پوچھا۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے بھی جانب متوجہ کیا۔ کار پارکنگ میں جلتی روشنی اس کے روشن چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ کالی سی آنکھیں کبیر دادا پر جادو کرنے لگیں۔ وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ 2-3 لمحے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کبیر دادا کے منہ سے پھنسے پھنسے الفاظ برآمد ہوئے، ہونا۔ ایک خوبصورت مسکان اس کے لبوں پر ظاہر ہوئی اور وہ مدھر لہجے میں بولی، کبیر۔ کبیر دادا مکمل ہپنوٹائز ہو چکا تھا، بے ساختہ بولا، جی۔
نہ جانے اس کی آنکھوں میں کتنی چاہت امٹ آئی تھی۔ تناوش نے فوراً شرما کر آنکھیں جھکا لیں۔ چلیں؟ ایک دم جھری جھری لیتے ہوئے کبیر دادا نے خود کو اس منظر کے سحر سے نکالا اور کار کا دروازہ تناوش کے لیے کھول دیا۔ بیٹھو، وہ ناز بھرے انداز میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے کبیر دادا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور کار آگے بڑھا دی۔ ساحل پر جائیں گے؟ اس نے فوراً یاد دہانی کرائی۔ کبیر دادا نے ہنکارا بھرا۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کبیر دادا اپنی بے خود ہوتی حالت پر خفت سے محسوس کر رہا تھا۔ خاموشی کو تناوش کی آواز نے توڑا۔ وہ پوچھ رہی تھی، میرا کبیر کہنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اگر میرا جواب اس بات میں ہو تو؟ کبیر دادا نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خود پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ پھر میں جانوں شہزادہ سرتاج وغیرہ کہہ کر پکار لیا کروں گی۔ اس نے بھی اپنا لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا، مگر الفاظ سے ٹپکتی شرارت نے کبیر دادا کو ہنسا دیا۔ تم لا علاج ہو۔ کار کی فضا تناوش کے کہکے سے گونج اٹھی تھی۔ بتایا نہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ کبیر ہی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک منظر ابھرا کہ تناوش اسے جانو میرے شہزادے کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور یہ سنتے ہوئے پاشا اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر خودکشی کر رہا ہے۔ وہ ہٹ درمی سے بولی، میرا جو دل چاہے گا وہ کہوں گی، بدلے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس مصیبت اور دماغ چوس کے علاوہ بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور تناوش اس کی بے بسی پر کھلکھلا دی۔ ساحل پر اتنے ہوٹل کھلے ہیں، یہاں بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ سڑک کنارے ہوٹلز دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ مقصد کھانا کھانا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ وہ کار کو آگے لے گیا۔ ایک جگہ پر اس نے کار سڑک سے کچے پر اتاری اور ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی۔ ننگے پاؤں چلیں گے۔ پاؤں سے چپل اتار کر وہ باہر نکل آئی۔ سر پر لیا دوپٹہ اس نے مفلر کی طرح گلے میں لپیٹا اور اس کے گھنے سیاہ لمبے بال کالی گھٹا کی طرح اس کی کمر تک بکھر گئے۔ چاند کی روشنی میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ کبیر دادا ابھی جوتے اتار کر باہر نکل آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی طرف بڑھ گئی۔ پاؤں سے پانی ٹکراتے ہی اس نے شلوار کے پائنچے اوپر کر لیے تھے۔ وہ کافی دور آ گئے تھے، وہاں دوسرے لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے سر اور پنڈلیاں وغیرہ سے کپڑا ہٹانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی تھی۔ آپ پہلے کبھی یہاں آئے ہیں؟ وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں اتنا فارغ دکھائی دیتا ہوں؟ آج فارغ تھے؟ اس سوال کا مقصد وہ چڑ گیا تھا۔ وہ لاڈ سے بولی، آپ سے یہ منوانا کہ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں۔ وہ اس کی طرف مڑا، اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتی ہو پیاری، بہت زیادہ۔ اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو ایک بار پوچھ لو۔ چاندنی میں نہائے ہوئے تناوش کے سحر انگیز وجود کے سامنے کبیر دادا نے ہتھیار ڈال دیا تھا۔ اسے اپنا مقام، حیثیت اور شخصیت بھول چکی تھی۔ بس یاد رہا تھا تو دل کا ویویلا جو تناوش کا نام جپ رہا تھا۔ چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ ایک دم وہ شرما گئی۔ اس کی شوخی اور تیزی تراری کہیں کھو گئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے شاید کبیر دادا مزید بھی پیش قدمی کرتا، مگر اسی وقت وہ روشنی میں نہا گئے۔ کوئی گاڑی سڑک سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تناوش تڑپ کر اس کی آغوش سے نکلی۔ تیز روشنی نے بچنے کے لیے انہوں نے چہرے کے سامنے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی بد تہذیب اور اجڑ لگ رہا تھا۔ آنے والی گاڑی ان کی کار کے ساتھ رک گئی۔ تیز رفتاری کے بجھتے ہی انہوں نے آنکھوں کے سامنے پکڑے ہاتھ ہٹائے۔ روشنی کا اثر ختم ہوتے ہی انہیں کھلی چھت کی جیپ کا ہیولا نظر آیا۔ اس میں 4 آدمی سوار تھے۔ نیچے اترتے وقت وہ بے ہنگم کہکہے لگا رہے تھے۔ تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہیولوں کو اپنی جانب رخ کرتے دیکھ کر تناوش فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر چھاتی پر پھیلانے لگی۔ ارے رومانوی سین تو ختم ہو گیا ہے۔ ہیرو صاحب نے ہیروئن کو اپنے بازو کے گھیرے سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک واہیات آواز تناوش کے کانوں میں پڑی اور اس نے فوراً کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ لیا، گویا اس کا سہارا چاہ رہی تھی۔ وہ آوارہ گردوں کی کوئی ٹولی تھی جو اکیلے جوڑے کو دیکھ کر لوٹنے چلے آئے تھے۔ ایسے گروہ اکیلے آدمیوں کو لوٹنے کے ساتھ عورتوں کی عزت خراب کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فروگراشت نہیں کرتے۔ ڈر گئی ہو؟ آنے والوں نے بے نیاز وہ چاہت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کبیر دادا کو ایسے سڑک چھاپوں سے کیا خوف ہو سکتا تھا جس کی ساری زندگی ہی ایسے حالات کا سامنا کرتے گزری ہو؟ وہ نڈر لہجے میں بولی، نہیں، آپ کی موجودگی میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ اگر تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس بلبل کو ہمارے حوالے کر دو بھائی۔ وہ دور سے ہی اپنے اندر کی غلاظت کا اظہار کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے کون سا سورما اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا؟ وہ 4-5 قدم دور تھے جب کبیر دادا کی اطمینان بھری آواز ابھری۔ آگے آنے والے دونوں آدمی ٹھٹک کر رکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گویا آنکھیں پھاڑ کر کبیر دادا کی جانب دیکھا۔ کبیر دادا؟ ہکلاتی اور پھنسی پھنسی آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دونوں کا جسم ریشے والے مریض کے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ عقب میں آنے والوں کے کانوں میں بھی جب کبیر دادا کی آواز پڑی تو وہ بھی ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کی آواز سنتے اور شکل دیکھتے ہی کبیر دادا انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ اس کے اپنے ہی آدمی تھے۔ تو تم لوگ رات کو یہ کام بھی کرتے ہو؟ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کبیر دادا پھنکارا۔ معاف کر دیں دادا۔ آگے والے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے کہ کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے ریت پر اچھال دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلے منٹ میں باقی تینوں بھی بھرپور تھپڑ کھا کر اس کے ساتھ لیٹے نظر آ رہے تھے۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دے دادا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے دادا۔ ہر ایک کی زبان پر مختلف الفاظ رقصاں تھے، مگر تمام کا مطلب معذرت کرنا ہی تھا۔ قریب ہو کر کبیر دادا نے فٹ بال کو کک مارنے کے انداز میں ان پر چند ٹھوکریں برسائیں۔ وہ واویلا کرتے ہوئے لیٹے رہے۔ اٹھنے کی جرت کسی نے نہیں کی۔
نوید، اڈے انچارج کو کال کر کے یہیں بلا لو، اس کی آمد تک کان پکڑ کر مرغا بنے رہو، میں ذرا آگے تک جا رہا ہوں، واپسی پر اسے یہاں موجود ہونا چاہیے۔ وہ اسے کال بھی مرغا بنے بنے کرو گے۔ کبیر دادا کی بات ختم ہوتے ہی انہوں نے اس صورت سے مرغا بنتے ہوئے کان پکڑے تھے کہ تناوش کھلکھلا پڑی۔ نوید نامی آدمی اسی ہیئت میں کان پکڑے اپنے اڈے کے انچارج کو کال کرنے لگا۔ کبیر دادا تناوش کو لے کر ان سے دور ہٹنے لگا۔ یہ لوگ آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اتنے پیارے اور نرم دل ہیں آپ، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھول پن سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ پاگل، تم نے کبیر دادا کا صرف ایک ہی روپ دیکھا ہے، میں اپنے کبیر کے سارے روپ دیکھ چکی ہوں، پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بہت لگتا ہے، آپ کے دور جانے کا، بچھڑنے کا، روٹھنے کا، کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہونے کا، اور مجھے دھتکار دینے کا ڈر ہر وقت میرے دل کو لرزاتا رہتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ صحیح کہا، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری یہی کوشش رہی ہے، کاش میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوتا، اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو، مر جاؤں گی اور پھر روتے رہیں گے آپ۔ اس دھمکی سے کبیر دادا پر منکشف ہوا کہ شاید پاشا کی کوششیں بیکار جائیں۔ اتنے خلوص بھرے لہجے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نگی کی آمد کے بعد تناوش کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات نمودار ہوئے، اور اس سے بغیر کسی شک و شبے کی یقین ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے باوجود ویسے سمجھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم کسی اور سے شادی کر کے گھریلو زندگی گزار سکتی ہو، ایسی شراوت بھری زندگی جس کی تم حقدار بھی ہو۔ ایک شریف اور باکردار مرد وہ خوشی، وہ سکون، ہر اطمینان تمہاری زندگی میں لے آئے گا جس کی تم حقدار بھی ہو۔ میرے ساتھ سوائے خواری اور کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر آئندہ ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس انداز میں دھمکی دی تھی۔ کیا کہا؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی جو آپ نے سنا، ہنس کر کہتے ہوئے وہ بھاگ پڑی۔ وہ بھی اس کے بچپنے میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تناوش کی رفتار کافی تیز تھی، مگر وہ جتنی بھی تیز ہوتی کبیر دادا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی ہی تناوش کو جا لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، تناوش ہائے کہتے ہوئے ریت پر لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کبیر دادا پریشان ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اف، بہت درد ہو رہا ہے۔ ٹخنے پر زور دیتے ہوئے وہ کراہی۔ دکھاؤ مجھے۔ گھٹنے ساحل کی گھیلی ریت پر ٹیکتے ہوئے وہ اس کا ٹخنا سہلانے لگا۔ تناوش نے کراہتے ہوئے اس کے کندھے پر ماتھا رکھ دیا تھا۔ کس نے کہا تھا بھاگو؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اب غصہ تو نہ کریں، ہائے درد ہو رہا ہے۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں ہیں۔ اس کی روتی آواز سن کر کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو تو بس ڈانٹنا ہی آتا ہے۔ اچھا نہیں ڈانٹتا۔ وہ پیار بھرے انداز میں سے پچکارنے لگا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آئی ہے۔ ہائے اللہ جی، اب میں کیسے چلوں گی؟ کچھ نہیں ہوتا، اور اب اٹھو، چل سکتی ہو یا نہیں؟ کبیر دادا نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نہیں چل سکتی۔ وہ پاؤں پر بالکل زور نہیں دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ کبیر دادا نے اطمینان سے اسے بازوؤں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ ایک دم خوش ہوتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کی چھاتی پر رکھ دیا۔ کبیر دادا کو وہ پھول کی طرح ہلکی لگی تھی۔ کبیر دادا واپس چل پڑا۔ کیا میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ ہاں، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ گلاب کے پھول سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ وہ اس کی ہاں سن کر منہ بناتے ہوئے اسے ناراضی بھری نظروں سے گھورنے لگی تھی، مگر اگلا فقرہ سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ہائے اللہ جی، یہ لڑکا بھی اکیلی لڑکی دیکھ کر کیسے پٹا رہا ہے۔ کبیر دادا ترکی بترکی بولا، تم میری بیوی ہو محترمہ۔ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، فوراً بولی، اسی لیے تو میں بھی حیران ہوں کہ آپ بیوی پر کیوں ٹھڑک چھاڑ رہے ہیں۔ کبیر دادا کھسیاتے ہوئے بولا، میں تمہیں یوں ہی تو دماغ چوس نہیں کہتا۔ وہ مصر ہوئی۔ اچھا بتائے نا، کیا سچ میں میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ کہہ تو دیا ہے پھول کی طرح ہلکی لگ رہی ہو، تو پھر پہلے اٹھاتے نا، مجھے موچ آنے کا بہانہ تو نہ کرنا پڑتا۔ کیا یہ بہانہ ہے؟ اس نے رکتے ہوئے تناوش کو گھورا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر چڑھایا اور اوپر نیچے سر ہلا دیا۔ اس عالم میں وہ کبیر دادا کو ننھی بچی ہی لگی تھی۔ دل کرتا ہے نیچے پھینک دوں۔ وہ جلدی سے بولی، سچ مچ چوٹ لگ جائے گی اور ہر وقت اٹھا کر پھر آنا پڑے گا۔ اچھا اترو نیچے۔ کبیر دادا نے بادل نخواستہ سے نیچے اتارا اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، اپنے موبائل سے میری تصویر ہی کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو۔ کبیر دادا نے اسے چڑھایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھنچواتی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے فوراً ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب سمیٹ لیا۔ مذاق کر رہا تھا دماغ چوس۔ یہ کہہ کر وہ اپنی قیمتی موبائل فون سے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اتارنے لگا۔ پہل تو وہ مختلف پوز بنا کر تصویریں کھنچواتی رہی، پھر شرارتی لہجے میں بولی، اچھا اب بس کرے نا، اتنی زیادہ تصویروں کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اجازت مانگی کس نے ہے؟ کبیر دادا نے کہا، بس دوست جماتے رہنا، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بچی کا ذرا سا مان ہی رکھ لیں۔ اچھا جی نہیں کھینچتا، آپ چلیں۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈال کر اسے ساتھ لیا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان آدمیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں آدمی مرغا ہی بنے ہوئے تھے۔ ایک پانچواں آدمی ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا، یقیناً وہ اڈا انچارج تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ سنوبر، یہ تمام صبح سورج ابھرنے تک یوں ہی کان پکڑے رہیں گے اور تم یہیں کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرو گے۔ اگر کسی نے بھی کان چھوڑے یا تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ورثاء کو کفن دفن کی ہدایت کرنا نہ بھولنا۔ جی دادا۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ خیر، تمہاری باقاعدہ کلاس تو میں کل لوں گا۔ کبیر دادا کا گمبھیر لہجہ مخالف کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔
غنڈہ گردی اور بدماشی کے لیے بھی کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں، ان کے بارے اڈے پر آ کر روشنی ڈالوں گا۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دیں۔ کان پکڑے نوید کی کراہتی ہوئی آواز بلند ہوئی، باقی بھی پکارنے لگے، معاف کر دیں دادا، ایک موقع دے دیں دادا۔ زندہ چھوڑ کر موقع ہی تو دے رہا ہوں، آج انہیں معاف کر دیں۔ خاموش کھڑی تناوش نے ایک دم کبیر دادا کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ تم بیچ میں دخل نہ دو۔ کبیر دادا نے اس کی طرف سخت نظروں سے گھورا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، انہیں ایک اور موقع دے دیں۔ وہ مصر رہی۔ اٹھو اور دفع ہو جا۔ اس مرتبہ کبیر دادا تناوش کا حکم نہیں ٹال سکا تھا، بیچارے کھڑے ہو کر اپنی جیب کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ تم بھی، کبیر دادا نے صنوبر کو کہا اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ان کے غائب ہوتے ہی اس نے تناوش سے پوچھا، اب چلیں گے؟ صبح کی اذان یہیں سننا ہے۔ چلیں۔ کبیر دادا کو محبت پاش نظروں سے گھورتی ہوئی وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ یار تمہارے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ کاشف راجپوت نے سامنے بیٹھے پاشا کی بات سنتے ہی بیزاری ظاہر کی۔ پاشا مصر ہوا۔ دادا آپ میری بات تو مکمل ہونے دیں۔ اچھا بولو، کاشف نے گویا بادل نخواستہ کہا۔ کبیر دادا نے خود اعتراف کر لیا ہے، اب تو آپ بھی مان جائیں۔ اچھا مان لیا، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں؟ جب کبیر دادا خود اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تو میں کیا کروں؟ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کمینی کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے، تو وہ نہ پھنسے۔ کاشف راجپوت نے منہ بنایا۔ شکار کبھی پھنسنا نہیں چاہتا، شکاری اپنی چالوں اور مہارت کو بروئے کار لا کر شکار کو اپنے پس میں کرتا ہے۔ چلو مان لیا وہ دوغلی ہے اور کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھانس رہی ہے۔ کبیر دادا نے بھی تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، لیکن اب کیا لائے عمل اپناؤ گے؟ کیا وہ لڑکی تمہاری آفر کو قبول کرتے ہوئے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرے گی اور کبیر دادا کی زندگی سے دفع ہو جائے گی، یا کوٹھی بنگلے کار وغیرہ کے بدلے کبیر دادا کی زندگی سے نکلنے پر تیار ہو جائے گی؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ پاشا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تو عمل کرو نا اپنے منصوبے پر۔ کبیر دادا کی غیر موجودگی میں گھر چلے جاؤ اور اس سے اطمینان سے بات کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے تئیں وہ اتنی ہی چالاک اور تیز ہے تو آسانی سے کوئی آفر قبول نہیں کرے گی۔ جانتا ہوں، اسی لیے اسے موقع دوں گا کہ وہ ہنسی خوشی میری آفر قبول کر لے۔ دوسری صورت میں ماں بیٹی کا عدم آباد کا ٹکٹ کٹوا کر کبیر دادا کو کہہ دوں گا کہ میری آفر قبول کر کے دونوں ماں بیٹی کہیں چلی گئی ہیں، اور چونکہ ندامت کی وجہ سے وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ آپ کو ملنے نہیں آ سکی۔ یار کیوں غریب کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ معصوم بھولی بھالی اور گھریلو لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں جس سے شادی کرنے سے ساری خامیوں کو بغیر کسی کراہیت کے قبول کر لیتی ہیں۔ ان کا مقصد زندگی ہی شوہر کا آرام و سکون اور خدمت گزاری ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں اس کی مکاریاں اور چالاکیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس نے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کبیر دادا کا ہاتھ تھاما، اور جب ہر قدم پر معاشرے کی زیادتیوں کا شکار لڑکی کو تحفظ اور سہارا ملا تو وہ جی جان سے تحفظ فراہم کرنے والے کی خدمت میں جٹ گئیں، اپنا سب کچھ اس کو سمجھنے لگیں۔ اور یقین مانو، جب کوئی عورت خلوص دل سے کسی کا خیال رکھتی ہے، اس کے کام کرتی ہے اور گھریلو زندگی کے ہر مرحلے میں مرد کو مصروف عمل نظر آتی ہے، تب مرد کا دل بھی اس کی طرف کھنچتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں کی جوتی نہیں سر کا تاج سمجھنے لگتا ہے، اور یہی کبیر دادا کے ساتھ ہوا ہے۔ جسے تم اس معصوم لڑکی کی چالاکیاں سمجھنے لگے، رہنے دو بیچاری کو کبیر دادا کے پاس۔ باقی گینگسٹرز نے بھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں نا، تھوڑا عرصہ تو گزرنے دو۔ نئی نویلی دلہن کے نخرے شوہر ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ نئی جوانی کا بخار اترتا ہے، مرد سنبھل جاتا ہے اور اس کے پرجوش محبت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ کوئی گھریلو لڑکی اتنی جلدی کبیر دادا کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ شادی کو ہفتہ نہیں ہے اور کبیر دادا کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں۔ اگر شروعات میں یہ حالت تو آگے چل کر جانے وہ کیا غضب ڈھائے۔ پاشا، تمہارا سنکی اور خپتی پن جانے کب ختم ہوگا؟ ایک بار جو خیال تمہارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں دادا، وہ ایسی ہی ہے، میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اگر کسی دن کبیر دادا کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خود اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی بلکہ پاشا نے اسے قتل کیا تھا، سوچو اس وقت کیا ہوگا۔ کبیر دادا جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی میں اس ٹائم کو ایک موقع دوں گا کہ کبیر دادا کی جان چھوڑ دے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تب میں انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ اچھا، اسے قتل کرنے سے پہلے ایک بار پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ کاشف راجپوت نے گویا بات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ وعدہ کریں کبیر دادا کو یہ بات نہیں بتائیں گے؟ پاشا، تم صرف کبیر دادا کے نہیں، میرے لیے بھی چھوٹے بھائی جیسے ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کبیر دادا تم سے متنفر ہو۔ باقی تم ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس وقت تک میں کوئی مناسب حل سوچ لوں۔ یقیناً اس لڑکی کا قتل اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب کہ کبیر دادا کے دل میں اس کی محبت کا خیال بیٹھا ہوا ہے تو اس کی موت کبیر دادا کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ایسے معاملوں میں انسان ساری زندگی نہیں سنبھل پاتا۔ شاید وہ خود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ پاشا حقیقتاً پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ڈرا نہیں، سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دادا، میں آپ کو بتا کر ہی انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ پاشا نے کھڑے ہو کر الوداعی مسافر